زبان نو روکنا، گالی گلوچ، غیبت تو پرہیز کرنا، اس کے متعلق گفتگو ہو رہی سی۔ امام بہقی نے شیب الایمان دے اندر حضرت ابو سعید اور جابر رضی اللہ تعالی عنہ کو روایت کیتے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا غیبت زنا تو بھی زیادہ سخت چیز ہے۔ فرمایا غیبت زنا تو بھی زیادہ سخت چیز ہے۔ لوگوں نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زنا تو سخت، غیبت کس طرح؟ یا رسول اللہ زنا تو بھی غیبت سخت کس طرح؟ حضور نے ارشاد فرمایا کہ مرد زنا کرتا ہے پھر اللہ کو توبہ کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کی توبہ قبول فرما ہے۔ اور فرمایا غیبت کرن والے دی مغفرت نہیں ہوندی جدوں تک وہ معاف نہ کر دے جس کی غیبت کیتی ہے۔ یعنی جس شخص نے کوئی اور گناہ کیتا ہے، جس کا معاملہ صرف اللہ دے نال ہے، اللہ دی پاک برتستی اندر آیا ہے، دو چار آنسو بہے نے، پکا وعدہ کیتا ہے یا اللہ غلطی ہو گئی آئندہ نہیں کراں گا، سچے دل نال وعدہ کر کے توبہ کیتی ہے تے اللہ معاف فرما دیندا ہے۔ مومن نو مسلمان نو غالب گمان رکھنا چاہیے کہ اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ پر میں جڑی غیبت دا تعلق ہے نا، ادھر دو سٹیپ نے، ادھر ایک ہی سٹیپ ہے کہ اللہ کو معافی منگنی، پر میں ادھر دو سٹیپ نے۔ جی دی غیبت کیتی ہے پہلے اوندے کو معافی منگو، او معاف کرے گا، پھر اللہ تعالی دی پاک برتستی اندر آؤ، پھر تسی اوندے کو معافی منگو گے، یعنی ادھروں معافی منگ کے پھر اللہ کو جا کے معافی منگو گے تے پھر تہاڈی مغفرت ہوگی، پھر تہاڈی مغفرت ہونی۔ اگر اس کو معافی نہیں منگتے تو ڈائریکٹ اللہ کو معافی منگ رہے، فرمایا نہیں، جدوں تک وہ بندہ معاف نہیں کرے گا تو اس وقت تک معافی نہیں ہوگی۔ امام بہقی نے دعوت کبیر کے اندر حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا غیبت دا کفارہ ہے کہ جس کی غیبت کیتی ہے اس واسطے استغفار کرو، یا کو اللہم اغفر لنا ولہ، الہی مینوں بھی بخش دے انہوں بھی بخش دے۔ اگر وہ بندہ اس دنیا تو چلا گیا جس کی غیبت کیتی ہے تے پھر تسی اس واسطے دعائے مغفرت کرو، اس واسطے بخشش دی دعا کرو، قرآن پڑھ کے اس سے مل کرو، اس دا اصالہ ثواب کرو، اگر زندہ ہے تو اس کو جا کے معافی طلب کرو۔ امام ابو داود نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روایت نقل کی ہے کہ معاذ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو رجم کیتا گیا سی تے دو شخص آپس دی اندر گلاں کرن لگے، ایک نے دوجے نو آکھیا اینو ویکھو کہ اللہ نے اس دی پردہ پوشی کیتی سی مگر انہیں نفس نو نہیں چھڈیا، کتے دی طرح رجم کیتا گیا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے گل سن لئی، حضور خاموش ہو گئے، کچھ دیر تک چل دے رہے، جدو رستے دے اندر پہنچیا ویکھیا کہ ایک مریا ہویا گدھا موجود سی، ایک مریا ہویا گدھا موجود سی جن نے پاؤں پھیلائے ہو سن۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انہاں دوواں نو جڑے گلاں کر رہے سن، ایک جان والے دے بارے گلاں کر رہے سن، حضور نے ارشاد فرمایا جاؤ اس مردار گدھے دا گوشت کھا لو، یہ جڑا گدھا مریا پیا نا اس دا گوشت کھا لو۔ انہوں نے عرض کی تھی یا نبی اللہ اینو کون کھائے گا، اینو کول تو کراہت آندی ہے، اس نو کون کھائے گا؟ حضور نے ارشاد فرمایا یہ جو تسی تھوڑی دیر پہلے اپنے بھائی دی آبر ریزی کیتی ہے، یعنی اس دے بارے گلاں کیتیاں نے جنہیں او زندگی دے اندر جیندہ ہوندا تے انہوں ناپسند آندیاں، تے یہ گدے دے کھان تو بھی زیادہ سخت تر سی۔ یہ تہاڈیاں گلاں جڑیاں سن نا اس مرے ہوئے گدے دا گوشت کھان تو بھی زیادہ سخت تر سن، اور میں قسم ہے اس دی جس دے ہاتھ دے اندر میری جان ہے، ماز اس وقت جنت دیاں نہراں دے اندر گوتے لا رہے، یعنی جنت دے اندر موجود ہے، جنت دی سیر و تفریح دے اندر موجود ہے، تسی ایتھے بیٹھ کے انہاں دے بارے گلاں کر رہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام سانو بھی غور و فکر کرنی چاہیے۔ ہاں اگر جان والا دنیا تو چلا گیا بد عقیدہ سی، بد مذہب سی، جاندے ویلی کوئی نشانیاں ہوندیاں ظاہر ہوئیاں نے، دوجیاں نو آگاہ کریا کرو، دسیا کرو ویکھو گستاخ صحابہ مرے ایندا یہ حال ہوئے، فالحاظہ کوئی گستاخ کے صحابہ نہ بڑھے، ایک گستاخ اہل بیت مرے ایندا چہرہ پھر گیا سی، انہاں دسو لوگاں نو تاکہ او بد عقیدہ نہ ہو۔ صحیح العقیدہ مسلمان ہے،
اگر اس نو کوئی معاملات پیش آ گئے نے تے مومن مسلمان پرا اس دے اوتے پردہ پا کوئی مرزائی مریا دین کو ہٹ کے تے اس دی موت سخت تر آئی ہے لوگوں نو مثالاں دے دے کے دسو ویکھو انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دین تو منہ مڑیا سی ویکھو اس دی موت کس طرح آئی اس چیز دے اندر ہے شریعت اجازت دیندی ہے لیکن ایک صحیح العقیدہ مومن مسلمان چلا گیا نا اس کے بارے زیادہ گفتگو نہ کرو اس نو آکھو کہ اللہ تعالیٰ ان سی بخشش فرماوے بد عقیدہ نو نہ آکھو صحیح العقیدہ گیا اگر سے گناہ گار سی ضیاءکار سی خطا کار سی اس واسطے دعائے مغفرت بھی کرو اور اس کے بارے اچھا گمان رکھو اور لوگاں نو بھی اس کے بارے اچھیاں گلاں دے اوتے ڈسکس کرو امام احمد نسائی ابن ماجہ نے حضرت حاکم نے اسامہ بن شریک رضی اللہ تعالیٰ کو روایت کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ دے بندو اللہ نے حرج اٹھا لیا ہے مگر جو شخص کسی مرد مسلم نو بطور ظلم آبرو ریزی کرے وہ حرج دے اندر اور ہلاک ہوئے گا اگر علی صلاۃ والسلام دے غلامو یعنی کوئی شخص کسی دی توہین کر دے کسی دی عزت دے اوتے حملہ کر دے یعنی اس دی عزت دیاں گلاں کر دے فرمایا اسی طرح یہ جس طرح اپنے آپ نو ہلاک کر دے اس دی آبرو دے اوتے حملہ نہیں کر رہا بلکہ اپنے آپ نو ہلاکت دے اندر پا رہا امام احمد ابو داؤد حاکم نے مستور بن شداد رضی اللہ تعالی عنہ کو روایت کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جڑا بندہ جو شخص جس شخص نو کسی مرد مسلم دی برائی کرن دی وجہ تو کھان نو ملے یعنی کسی دی برائی کراں گا کوئی چاہ دا گھٹ پلا دے گا اندر نال بہ جاواں گا اندی دشمن دی برائی کراں گا نا جن نال بول چال نہیں ہے تے اور نہیں تے چاہ دا گھٹ پلاوے گا جدوں کھانا شانا پوچھ لوے گا کوئی سموسیاں دی پلیٹ کھلا دے گا تے تاجدار کائنات فرماندے نے کسی مرد مسلم دی برائی کرن دی وجہ تو کھان نو ملیا اللہ تعالی اونوں اتنا ہی جہنم دے وچوں کھلائے گا جڑا انہیں غیبت کر کے برائی کر کے کھادا ہے نا اینا انہوں پھر جہنم دیا چنگاریاں کھانیاں پین گی جہنم دی پیپ پینی پوے گی جنی انہیں اتھے چاہ پیتی آقا علیہ صلاۃ والسلام دے غلاموں سوچو اس دنیا دے اندر اسی کیڑے کم لگ گئے ہیں اور میں جس نو مرد مسلم دی برائی تو وجہ نو کپڑا پان نو مل گیا ایک دی برائی کی تھی انہیں چل یار تو میرے دشمن دی برائی کی تیرے میں سوٹ لے کے دینا میں انہا اللہ تعالی جہنم دا کپڑا پوائے گا یعنی اگ دا انہوں لباس پوایا جائے گا آقا علیہ صلاۃ والسلام دے غلاموں قبر و حشر دے معاملات بڑے سخت نے اگر اسی گناہ کر کے جاواں گے اگر اسی رب تے رسول نو راضی کر کے جاواں گے تے پھر قبر جیڑی ہے نا وہ سمجھ لو جان دیاں ہی جنت دے اندر داخل ہو گئے ادھے نگاہ کو شادہ پھلاں دیاں خوشبوواں جنت دیاں خوشبوواں جنت دیاں ہواواں اگر دنیا دے اندر اللہ اور اس دے رسول دی نافرمانی کیتی ہے نا تے قبر بڑا گہرا ٹویا ہے جہنم دیاں گڑیاں دے وچوں گڑا بھی ہے جنت دے باغاں دے وچوں باغ بھی ہے اللہ اور اس دے رسول نو راضی کیتا تے پھر جنت دے باغاں وچوں باغ اگر اللہ اور اس دے رسول نو ناراض کیتا یعنی ناراضگی والے کم کیتے تے پھر قبر جیڑی ہے نا جہنم دے گڑیاں دے وچوں گڑا ہے دعا ہے اللہ تعالی عمل دی توفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ